مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ مسلسل 2 دن آئی، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، مجھ پر بھروسہ کرے، حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں، سرفراز بگٹی ہو یا جان اچکزی ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں جو حکومت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے۔ اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن بھر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے، قرآن لا کر دکھانا، وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے، اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا، کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بات کرنے کے عوض جو ہے نا ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے، ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں۔ میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں، تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں، وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے، اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے۔ آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے اس موومنٹ کا حصہ بنے، اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں۔ پاکستان حکومت کی طرف سے سب سے پہلے جو ایک عورت آئی فرازیم شاہ، وہ 2 دن مسلسل اس بات کے لیے یہاں آئی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسے کہا کہ آپ کیا اختیار رکھتی ہیں، انہوں نے کہا نہیں لیکن میں بات پہنچا سکتی ہوں۔ تو ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھی بلسان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے، جو تشدد ہمارے ساتھ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام UN کے چارٹر کو سائن کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں UN کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر بلسان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لے۔ اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جینوئن ایشو لے کر آئے ہیں، اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو ان کو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں۔ جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے، فیملیز آ رہے ہیں، پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، سندھی بھی۔ سنجیدہ ہے تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو رعا کریں۔ یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، 6 مہینے کا وقت دیں گے، اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے؟ اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے؟ تو یہ سنجیدگی ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے درنگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑوں FIR کیے، آپ سنجیدگی دکھائیں، سب سے پہلے اس عمل کو روکیں۔ جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہیں ان کو روکیں۔ پرسوں جو ہے نا کولو اور گزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان تعداد کو رہا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ 4تھا دن ہے اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی، یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے ہم UN کے دفتر کی طرف بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں۔ ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے مطالبات بالکل جینوئن، لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے۔ ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائیں۔
बलूचिस्तान की हुकूमत जब हम लोग वहाँ पे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया? आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात समेत सब के सब आज भी हमारे खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सरफराज बुगटी हो या तरफ आकर हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि 6 महीने के बाद हम कुछ करेंगे, कमेटी बनाते हैं, कमेटी में आप हमारा नाम डालो। ये किस लिए कर रहे हैं आप? आपको लगता है आप इस तरह की गैर इंसानी जो अमल कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये है आपकी संजीदगी? अगर आपको ये लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ रुकेगी तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पूरे बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से भी लोगों को बुला सकते हैं, हम यही बैठे रहेंगे। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस मसले को अब दबाने की कोशिश ना करें। इस मसले को, ये इतना जेन्युइन मसला है, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। और बार बार आकर हमारे लोगों को झूठी उम्मीदें देना और ये बयानियां लाना कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। कौन आया है हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए? इस सर्दी में क्यों बैठे हैं हम लोग? क्या आप लोगों को ये अंदाजा है यहाँ बैठना कितना मुश्किल हो रहा है? यहाँ इतनी ज्यादा फैमिलीज है, सबको चेस्ट इन्फेक्शन हो चुका है, उनका बीपी शूट कर जाता है, हर रात कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, औरतें हैं, बच्चे हैं, सबके स्कूल मुतासर हो गए, किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग जो पीछे बैठे हैं वापस जाने से इनकारी है, क्योंकि ये तकरीबन 14 सालों से 15 सालों से अपने प्यारों की जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको वापस लाया जाए। क्यों अदलिया, क्यों जुडिशरी, क्यों ये कौमी असम्बलियाँ, ये सूबाई असम्बलियाँ इस जेन्युइन मसले को खत्म करने के ऊपर तुले हुए? सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन बात करने की एवज आपको संजीदगी दिखानी होगी। सबसे पहले इस अमल को रोकना होगा जो जिबरी गुमशुदगी का आपने अमल अभी तक जारी रखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि बालाज के कातिलों को आपको सजा देनी पड़ेगी। कौन सा लीगल प्रोसीडिंग है? 40 डेज से अबव हो चुके हैं। वो बंदा आपकी कैद में था, हिरासत में था, आप लोगों ने उसको मारा। इसके अलावा आपको क्या सबूत चाहिए? और दूसरी बात यह है, जितने लापता अफराद के लवाकिन बैठे हुए उनकी लिस्ट हमारे पास तैयार है और वो लिस्ट हर दिन, लेकिन संजीदगी का ये आलम है, उसके बाद से कोई आया ही नहीं हमसे बात करने के लिए। जो हमारे साथ तशद्दुद हुआ वो इंटरनल इशू था। बालाज को अदालत में पेश करने के बाद भी उसको मारा गया और वही अदालतें आज भी काला कोट पहनकर बैठते हैं और उनको लगता है कि वो इंसाफ फराहम कर सकते हैं। उनको शर्म नहीं आई अभी तक? जिस दिन बालाज का कत्ल होना था उसी दिन अदलिया को बाइकाट करना था अदालतों का। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जानी चाहिए थी, ना कि बलोच इसको लेकर जाता, ना कि बालाज की फैमिली उस लाश के साथ धरना देती। वो मूवमेंट अदलिया को लेकर जाना चाहिए था कि हमारे सामने, इस जज के सामने उस बंदे को आप लोगों ने पेश किया, वो रिमांड में गया, उसको मारने वाला अटकादारा था और अब तक आपने उसका फैसला नहीं किया। ये कब तक आप ऐसा चलता रहेगा? कब तक आप इसी बिहेवियर के साथ जो है ना इस तरह लोगों को रूल करते रहेंगे और जो आपके करतूते हैं उनको छुपाते रहेंगे? इससे साफ जाहिर है, हम 12 कह चुके हैं कि ये जो अमल चल रहा है, ये जो जेनोसाइड चल रहा है, इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे लगे उसको जो है ना क्रॉस नहीं करता है। ये आपकी संजीदगी है? क्यों आपका इंस्टीट्यूशन जाके इस्लामाबाद पुलिस को कटरे में नहीं लाता है? क्यों इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है कि किसके कहने पर आपने इन औरतों और बच्चों को मारा? क्या माफी मांगने से इतना बड़ा मसला हल हो सकता है? ये आपकी संजीदगी है? और संजीदगी के नाम पर आप अपने टाउट्स को यहाँ बेचते हैं, टाउट्स को बेचते हैं कि हमें डरा सके, धमका सके कि उठ जाओ। ये इस मसले का हल आप इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं फिर से उन्हें कह रही हूँ कि ये मूवमेंट यहाँ नहीं रुकेगी। हमें जरूरत पड़ी हम पूरे बलूचिस्तान को भी यहाँ बिठा सकते हैं और जितने दिन बैठना पड़े हम उतने दिन यहाँ बैठेंगे। इस मसले पर आप लोगों की बेहिसी को मैं देख रही हूँ, आप लोग की गैर संजीदगी को देख रही हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि ये आपके अदारे। और अब मैं आप सबसे यही पूछना चाहूंगी, किस मुंह से आप लोग वोट लेने जाओगे? किस मुंह से आप जब जाओगे और लोगों को बोलोगे हम आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? ये है आप जिस तरह इन लोगों के साथ आप लोगों का रवैया रही है। किसको आपने रिहा किया है? रिहा करें सबको। एक नेगोशिएशंस के नाम पर 3 लोग आकर खड़े होते हैं कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार, उसके बाद किसी ने हमें राब्ता नहीं किया, कोई हमारे पास नहीं आया, हम बैठने के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर हम किसी तसल्ली करके पीछे नहीं हटेंगे। जो इख्तियारदार अदारे हैं, जो इख्तियारदार अदारे, कौमी असम्बली है, सेनेट है, जो भी है, वो आए हमारे साथ डिबेट करें। ये अभी का मसला नहीं है, ये 2 दाइयों का मसला है। डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, मुझ पर भरोसा करें। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में है। सरफराज बुगटी हो या जान अचकजी हो, ये जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है,
ٹھیک ہے, وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن بھر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے. یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے, قرآن لا کر دکھانا. وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے, اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا. کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن بات کرنے کے عوض جو ہے نا ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے, ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہے, تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے اسے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں, وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے اس موومنٹ کا حصہ بنے, اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ انڈر کسٹڈی ہے, قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی جو انہوں نے یہ بات کی یہ درست